قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخر نبی نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میں اس بندے سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام نور قرآن میں آج بھی ہم قرآن کریم کی کچھ بڑی ہی پیاری پیاری آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا تو انشاءاللہ علم دین میں اضافہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ ترجمہ کنز الایمان، تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ ہی ہیں اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہی ہیں اور اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے۔ تفسیر، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں کہ کبھی آدمی ان کی وجہ سے گناہ اور معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ان میں مشغول ہو کر امور آخرت کو سر انجام دینے سے غافل ہو جاتا ہے، حالانکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا ثواب ہے جو کہ تمہارے اموال اور اولاد سے حاصل ہونے والی منفعت سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ تو تم لحاظ رکھو تاکہ ایسا نہ ہو کہ اموال اور اولاد میں مشغول ہو کر ثواب عظیم کھو بیٹھو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے اور فرمان سنو اور حکم مانو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنے بھلے کو، اور جو اپنی جان کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، تو اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے اور سنو اور حکم مانو اور راہ خدا میں خرچ کرو، یہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہوگا، اور جسے اس کے نفس کے لالچی پن سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی جب تم نے اس نصیحت کو سن لیا اور ثواب کے بارے میں جان لیا تو تم اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو بات ارشاد فرمائے اسے سنو اور ان کا حکم مانو، اور اپنے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو، اور جو اپنے نفس کے لالچی پن سے بچا لیا گیا اور اس نے اپنے مال کو اطمینان کے ساتھ حکم شریعت کے مطابق خرچ کیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر شخص پر اپنی طاقت کے مطابق تقوی اور پرہیزگاری لازم ہے، اور یہ اپنی طاقت کے مطابق تقوی ہی اس آیت میں مراد ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، یعنی اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ ترجمہ کنز الایمان، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے وہ تمہارے لیے اس کے دونے کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ قدر فرمانے والا، حلم والا ہے، ہر نہا اور عیاں کا جاننے والا، عزت والا، حکمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے
تو وہ تمہارے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ قدر فرمانے والا بہت حلم والا ہے، وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ تفسیر: ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم خوش دلی سے اور نیک نیتی کے ساتھ حلال مال سے صدقہ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا، سبحان اللہ، اور اس کی برکت سے تمہیں بخش دے گا۔ اور اللہ پاک کی شان یہ ہے کہ وہ تھوڑے عمل کے بدلے بہت زیادہ عطا کر کے قدر فرمانے والا ہے، جبکہ گناہوں کی کثرت کے باوجود فوری عذاب نازل نہ کر کے حلم فرمانے والا، نیز وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، عزت والا اور حکمت والا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو تمہاری خیرات سے بے خبر ہے، نہ تمہارے اخلاص سے غافل، اور نہ ہی اس کے خزانوں میں کچھ کمی ہے۔ جب اس کی یہ شان ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ خیرات کا بدلہ نہ ملے یا کم ملے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ دینے کو لطف و کرم کے طور پر قرض سے تعبیر فرمایا۔ اس میں صدقہ دینے کی ترغیب ہے کہ صدقہ دینے والا نقصان میں نہیں ہے، بلکہ بشرط قبول وہ یقینی طور پر اس کی جزا پائے گا۔ اس مناسبت سے یہاں صدقے کے فضائل پر مشتمل 3 احادیث ملاحظہ ہوں تاکہ خوش دلی سے صدقہ دینے کی مزید ترغیب ملے اور صدقہ دینے میں آسانی ہو۔ حدیث نمبر 1، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، مرنے سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور مشغولیت سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے اور پوشیدہ اور ظاہر طور پر کثرت سے صدقہ دینے کے ذریعے اس سے اپنا رابطہ جوڑ لو، تو تمہیں رزق دیا جائے گا اور تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری مصیبتیں دور کی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث پاک حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر کی سیڑھیوں پر ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آگ سے بچو، اگرچہ ایک ہی کھجور کے ذریعے سے ہو، بے شک یہ ٹیڑھے پن کو سیدھا کرتی اور بری موت سے بچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش دلی اور اخلاص کے ساتھ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے کتاب نیکی کی دعوت امیر السنت کی جو بڑی پیاری کتاب ہے، اس سے کچھ باتیں مدنی پھول سماعت کیجیے گا انشاءاللہ الرحمن۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، افسوس آج کل صرف حسن و جمال اور مال و منال اور دنیاوی جاہ و جلال کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، اور ایسی شادی بارہا خانہ بربادی کا باعث بنتی ہے۔ لہٰذا شادی میں سیرت و کردار پر خصوصی نظر رکھنی چاہیے۔ آئیے حصول سعادت کے لیے شادی کے فضائل پر مشتمل 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے۔ نمبر 1، جو میرے طریقے کو محبوب رکھے وہ میری سنت پر چلے اور میری سنت سے نکاح بھی ہے۔ دوسری حدیث، عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی نکاح میں ان کا لحاظ ہوتا ہے۔ نمبر 1 مال، دوسرا حسب، تیسرا جمال، اور 4 دین، اور تو دین والی کو ترجیح دے۔ تیسری حدیث، جب تمہیں کوئی نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم نے مجھ سے اپنا 2/3 دین بچا لیا۔ حدیث نمبر 4، جو اتنا مال رکھتا ہے کہ نکاح کر لے پھر نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلام کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جو تمہیں نکاح کا حکم فرمایا تم اس کی اطاعت کرو، اور اس نے جو غنی کرنے کا وعدہ کیا ہے پورا فرمائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، ترجمہ کنز ایمان، اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب۔ روایت مذکورہ آیت کے تحت
آیت کریمہ جو بیان کی گئی اس کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، غنا سے مراد یا قناعت ہے کہ وہ بہترین غنا ہے، یا قانع کو تردد یعنی قناعت کرنے والوں کو فکر و اندیشے سے بے نیاز کر دیتا ہے، یا کفایت کہ ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہو جائے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے، یا زوج یعنی شوہر و زوجہ کے دو رزقوں کا جمع ہو جانا، یا فراخی ببرکت نکاح یعنی نکاح کی برکت سے خوشحالی، جیسا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت میں رائے خدا میں سفر پر روانہ ہوئے تو قبیلہ بنی ظفر کے باغ میں مرق نامی کنویں پر جا کر بیٹھ گئے۔ ان دونوں کے پاس قبیلہ بنو اسلم کے لوگ جمع ہوئے۔ ان کے چوٹی کے سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حذیر تھے جو ابھی دامن اسلام سے وابستہ نہ ہوئے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ حضرت سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ سعد بن معاذ نے اسید بن حذیر کو بھیجا کہ جاؤ ان دونوں مبلغین کو ڈانٹ کر روک دو جو کہ ہمارے کمزور لوگوں کو معاذ اللہ بہکانے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ اسید بن حذیر نے اپنا نیزہ لیا اور ان کے پاس پہنچ گئے۔ آتے ہی ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور دھمکی دی کہ اگر تمہیں زندگی پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے انفرادی کوشش کا آغاز کرتے ہوئے نہایت نرمی اور مٹھاس سے ارشاد فرمایا، ذرا بیٹھ کر بات تو سن لیجیے، سمجھ میں آئے تو مان لیجیے اور اگر پسند نہ آئے تو ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے۔ اسید بن حذیر پر میٹھے بول کا اثر ہوا اور اپنا نیزہ زمین پر گاڑ کر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اسلام کے بارے میں مدنی پھول دیے اور قرآن کریم پڑھ کر سنایا۔ الحمدللہ ان کے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا اور وہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ مسلمان ہو جانے کے بعد کہا، میرے پیچھے سعد بن معاذ ہیں، اگر اس نے تم دونوں کی بات مان لی تو میری ساری قوم تمہاری بات مان لے گی، میں اسے ابھی تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سیدھے سعد بن معاذ کے پاس پہنچے اور ان کو ان دونوں مبلغین کے پاس جانے پر راضی کر لیا۔ سعد بن معاذ نے آتے ہی دونوں صاحبان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر بھی انفرادی کوشش کا آغاز کرتے ہوئے انہیں بھی نرمی اور مٹھاس کے ساتھ نیکی کی دعوت دینا شروع کر دی اور سننے کے لیے آمادہ کر لیا۔ اس پر وہ اپنا نیزہ زمین پر گاڑ کر ان کے قریب بیٹھ گئے۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر بھی اسلام کی خوبیوں سے مالا مال مدنی پھول پیش کی اور سورۃ الزخرف کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنائی۔ آیات قرآنیہ تاثیر کا تیر بن کر ان کے دل میں پیوست ہو گئی اور الحمدللہ وہ بھی دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ اسلام آوری کے بعد سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور ان سے فرمایا، تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، آپ ہمارے سردار ہیں اور آپ کی رائے درست اور دور رس ہوتی ہے۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بس پھر مجھ پر تمہارے مردوں اور عورتوں سے اس وقت تک بات کرنی حرام ہے جب تک تم اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ۔ راوی فرماتے ہیں، خدا کی قسم شام نہیں ہونے پائی تھی کہ اس قبیلے کے تمام مرد و عورت دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ سارا قبیلہ ایمان لایا، میٹھے بول کی برکت سے بنتے کام بگڑ جاتے ہیں، سن لو بے جا شدت سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی نرمی اور آسانی کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کرنے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے اور برائیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے۔
شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے بہار معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گنجلے دے باصفا کے واسطے بہار شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد بل حسن اور بو سعید سعد ذا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن بندائے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشقی عشق انتماء کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر
شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بسلام، قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے، قرآن 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 کی روشنی